بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت غار کے اندر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شخصیات موجود تھیں، اور ادھر رات جس وقت گزر گئی، صبح ہو گئی، اور کافروں کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سروں کے اوپر خاک ڈال کر کے وہ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب انہوں نے سب سے پہلے دروازہ کھولا۔ جب وہ اندر پہنچے تو حضرت شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے اوپر آرام فرمائے۔ تھوڑی دیر ان سے پوچھ تاچھ کی، اس کے بعد باہر نکالے، اور نکالنے کے بعد انہوں نے مکہ معظمہ کے چاروں طرف انہوں نے چھان ڈالے، ہر طرف لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بھیج دیے، اور اس طریقے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور یار غار دونوں کی تلاش انہوں نے شروع کر دی، اور مکہ معظمہ کے اندر یہ اعلان عام انہوں نے کر دیا کہ ان دونوں حضرات کو جو بندہ پکڑ کر کے لائے گا یا ان کی اطلاع دے گا تو اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اب 100 اونٹ کا سن کر کے بہت سے لوگوں کے منہ میں پانی آ گیا، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے تلاش شروع کر دی، اور ہر طرف جب انہوں نے تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ تلاش کرتے 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 یہ سارے کے سارے لوگ غار ثور تک پہنچے، اور غار ثور تک جس وقت وہ پہنچے وہاں ایک عجیب منظر اور عجیب معاملہ دیکھا کہ وہاں دیکھا کہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ لوگ اگر نیچے ہو کر کے غار سے اندر دیکھتے تو دیکھ لیتے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں سے اندر اگر کوئی بندہ گیا ہوتا تو یہ جالا یہاں نہ ہوتا اور یہاں پہ انڈے نہ ہوتے، یہ سارے کے سارے ٹوٹ جاتے، اس کا مطلب یہاں سے اندر کوئی نہیں گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یار غار ہے نا، وہ بہت زیادہ گھبرائے، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا، کفار تو ہمارے تعاقب میں یہاں تک پہنچ گئے۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ جس وقت یہ دونوں حضرات غار کے اندر تھے اور اس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی اذ یقول لصاحبہ، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا لا تحزن، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان اللہ معانا، رب قدوس ہمارے ساتھ ہے، یعنی دو ہم ہیں اور ثالث ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیے اسی بنیاد پر حضرات مفسرین، محدثین، فقہاء اسلام اور علماء کلام ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہے، اس لیے کہ یہاں تو قرآن حکیم کی نص صریح سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ ان کی انفرادی شان ہے۔ اور پھر جس وقت غار کا یہ سارا سلسلہ اور سارا منظر دیکھا، اس کے بعد کفار واپس آ گئے۔ کفار جس وقت واپس آ گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان سال فرزند حضرت عبداللہ یہ رات کو آتے اور غار کے منہ پہ آ کر کے سو جاتے، صبح اٹھتے اور وہاں سے شہر مکہ میں تشریف لاتے، اور اس طریقے سے عامر بن فہیر وہ کچھ ساز و سامان لے آتے، اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وہ بکریاں لے کر کے آتے، یعنی اس طرح خرد و نوش کا سامان وہاں پہنچایا جاتا۔ 3 دن تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ رہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 اونٹنیاں پال کر کے رکھی تھیں، جن میں سے ایک کی قیمت حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو دے دی تھی، حضرت صدیق اکبر نے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے، لیکن جب حکم تھا تو الامر فوق الادب کے تحت وہ رقم انہوں نے قبول فرما لی۔ اس کے بعد ان ایک اونٹنی پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے، ایک پہ حضرت صدیق اکبر اور عامر بن فہیر وہ سوار ہوئے، اور جو عبداللہ ان کو راستہ بتانے والا تھا، عام شاہراہ سے ہٹ کر کے سمندر کے کنارے ایک غیر معروف راستے سے ان لوگوں نے سفر کی شروعات کی۔ آگے پہنچتے تو راستے میں ایک جگہ کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت تھی، لیکن کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ حضرت ام معبد کا گھر وہاں پہ موجود تھا، اور یہ ایک ضعیفہ خاتون تھیں اور بہت زیادہ سخی تھی، ان کی سخاوت کے چرچے دور دور تک تھے۔ راستے میں شاہراہ کے اوپر ان کا مکان تھا، اور لوگ آتے ان کے صحن کے اندر بیٹھتے، اور جو بھی اشیاء خرد و نوش ہوتی یہ اپنے مہمانوں کو پیش کر دیا کرتی۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان سے کچھ خریدا جائے، لیکن جب پورے گھر کا جائزہ لیا گیا تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک بکری کنارے کے اوپر باندھی ہوئی تھی، اور جو بالکل
کمزور نحیف و ناتواں چل پھر نہیں سکتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام معبد اگر اجازت ہو تو اس کا ہم دودھ نکال لیں؟ کہا ہاں اجازت تو ہے، لیکن یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ بہت زمانہ ہو گیا، اس نے تو دودھ دیا ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے تھنوں کے اوپر رکھ دیے، اس کے بعد اس نے دودھ دینا شروع کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے نوش فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نوش فرمایا، عامر بن فہیر انہوں نے نوش فرمایا، عبداللہ نے نوش فرمایا، پھر ام معبد نے، اور یہاں تک کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس ہجرت کے بعد سے لے کر کے 18 ہجری تک یہ بکری زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر جس وقت ایک قحط آیا تھا، بہت سے جانور مر گئے تھے، اسی میں یہ بکری بھی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، تب تک یہ بکری لگاتار مسلسل دودھ دیتی رہی۔ یعنی اس طریقے سے جس وقت سارے کے سارے جانور جو ہیں وہ دودھ دینا چھوڑ گئے تھے اس قحط میں، تو یہ بکری اس وقت بھی دودھ دیتی تھی۔ یعنی اس طریقے سے ایک لمبے عرصے تک، لمبے زمانے تک جو ہے یہ بکری وہ لگاتار مسلسل دودھ دیتی رہی۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت وہاں سے آگے بڑھے، ام معبد کے گھر سے جس وقت آگے بڑھے، تو پھر جس وقت یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے، اور اس طریقے سے جب اس انعام کی لالچ کے اندر بہت سے لوگوں نے جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، تو انہی لوگوں جو تلاش کر رہے تھے، انہی تلاش کرنے والے لوگوں میں سے ایک نام سراقہ اسلمی کا تھا۔ اب انہوں نے بھی نبی پاک علیہ السلام انعام کی لالچ میں یہ بھی گئے، اور انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا، اور جب نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا تو حملہ کرنا چاہا۔ اتنے میں آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور فوراً زمین نے ان کے گھوڑے کو پکڑ لیا، اور ان کا گھوڑا پتھریلی زمین کے اندر پھنس گیا وہاں پہ۔ اب اس کے بعد ایک بار دوسری بار جب ایسا ہوا تو اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے امان چاہی، آقا کریم علیہ السلام نے انہیں امان دے دی، اور امان دینے کے بعد ارشاد فرمایا، سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر ہوں گے اور تو انہیں پہنے گا سونے کے کنگن۔ اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے امان چاہی، اور امان چاہنے کے بعد ایک رقعہ لکھا، اور اس رقعہ لکھنے کے بعد پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ راستے میں جتنے لوگ ملتے ان کو، وہ اس وقت دامن اسلام سے وابستہ تو نہیں ہوئے تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا یہ عظیم ترین معجزہ دیکھ کر کے حضور کی عظمت، حضور کی ہیبت اور اسلام کے ساتھ رغبت بھی پیدا ہو گئی تھی ان کے دل کے اندر۔ اور اس طریقے سے جب وہاں سے یہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد جتنے لوگ انہیں ملے جو آقا کریم علیہ السلام کی تلاش کر رہے تھے انعام کی لالچ میں، ان سب سے انہوں نے یہ کہا کہ میں بہت دور سے واپس آئے، اس راستے پہ حضور علیہ السلام نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو اس نے واپس کیا، اور پھر اس طریقے سے آقا کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کا یہ علم غیب دیکھیں، زرقانی علی المواہب کے اندر ہے اور دوسری کتب کے اندر، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ حضرت سراقہ جس وقت فتح مکہ ہوا، اس کے بعد یہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد وہی پروانہ جو ہجرت کو کے اس سفر کے اندر لکھا ہوا تھا، وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جا کر کے انہوں نے پیش کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے انہیں کلمہ پڑھایا، یہ دامن اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے۔ وابستہ ہو جانے کے بعد جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اور ایران کو جب فتح کیا گیا، اور ایران سے بہت زیادہ دولت و ثروت جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچی، تو اس کے اندر کسریٰ کے سونے کے کنگن بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسریٰ کے کنگن میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ان کو وہ سونے کے کنگن پہنائے گئے۔ پھر ان کے بعد پھر ان کا جو ہے تقریباً 24 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا۔ تو اس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر ہجرت شروع ہوا، اور پھر وہاں اس طریقے سے سمندر سے کنارے کنارے یہ سارے مراحل طے کر کے آقا کریم علیہ السلام پھر مدینہ منورہ کے قریب پہنچے۔